دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک بندے کا کافی بندوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ایک گھر والے کا کئی گھر والوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایز اے انسان اگر ہم اس کو ایک بڑے نظام سے دیکھیں تو انسان 4 عالم سے اس کا ایک واسطہ پڑتا ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، جہاں پہ صرف انسانی روحیں تھیں۔ نمبر 2 یہ عالم دنیا، جس میں ہماری روح بھی ہے، ہمارا جسم بھی ہے۔ نمبر 3 عالم برزخ۔ عالم برزخ کیسے کہتے ہیں؟ انسان کے مر جانے کے بعد قیامت کے معاملے کے شروع ہونے سے پہلے درمیان کے اس زمانے کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ قبر کو عالم برزخ نہیں کہتے، اس زمانے کو کہتے ہیں، مر جانے کے بعد اور قیامت سے پہلے کے معاملے کو۔ اور چوتھا اس کا قیامت کا منظر، قیامت کا عالم۔ تو یہ 4 عالم ہیں جس میں ابھی ہم دوسرے عالم کے اندر ہیں۔ پہلا عالم عالم ارواح، یہ ویٹنگ روم، ویٹنگ لسٹ، اس کے اندر روحیں انتظار میں ہیں کہ یہاں پہ وہ اللہ رب العزت ان کو انسان بنا کے کب بھیجیں گے۔ اور یہ جگہ اعمال کی ہے۔ پہلا انتظار، یہ عالم اعمال، تیسرا برزخ آرام، اور اس کے بعد چوتھا قیامت، اگر ہم اچھے رہے تو انعام۔ یہ ہمارے 4 عالم ہیں۔ ہم جس عالم کے اندر رہتے ہیں یہ عالم دنیا ہے، اور اس کے اندر بھی عبادت ہوتی ہے۔ اور جو آئندہ عالم آنے والا ہے، جسے ہم قیامت کہیں، برزخ کہیں، اس کے اندر بھی عبادتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ جنتی جنت کے اندر جائیں گے تو انہی کا اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے۔ اب کتنے ایسے بزرگوں کے ہم واقعات دیکھتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قائما یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس عالم سے ہٹ کر دوسرے عالم میں بھی عبادت ہے۔ اس عالم میں اگر ہم عبادت کریں، اسے کہتے ہیں عبادت تکلیفی۔ مشقت ہے، تکلف ہے، تکلیف ہے۔ اب سردی کا موقع ہے، صبح کو ظہر کا وضو بھی ایک تکلیف سے ہوتا ہے، تو یہ ایک عبادت ایک تکلیفی ہے۔ اور جو کل قیامت کے بعد کی ہوگی یا مرنے کے بعد کی ہوگی وہ تلذذی ہے، اس کے اندر لذت ہے، اس کے اندر کوئی مزید انعام۔ یہاں پہ ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، مرنے کے بعد کروڑوں مرتبہ سبحان اللہ سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان کے اندر بولا ہوا، کہا ہوا، لکھا ہوا سوال امتحان نتیجے کے بعد کے دیے ہوئے جواب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ اس کے اندر ہے، اس لیے یہاں پہ یہ معاملہ چلا۔ آگے دوستو ہم یہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ نماز کے متعلق 3 سوال بڑے اہم۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے نماز تعداد میں 5 ہی کیوں فرض رکھی ہیں؟ ممکن تھا کہ کم کر دیتے، 4 رکھتے، ممکن تھا کہ 1 بڑھا دیتے اور 6 کر لیتے۔ یہ 5 کا فگر کس اعتبار سے ہے؟ تو علماء اس کی کافی حکمتیں لکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ میری دنیا بھی بہتر بنے، میری آخرت بھی بہتر بنے۔ دنیا کے اندر 5 ضروریات بہت بڑی ہیں۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، نمبر 3 کپڑا، اور نمبر 4 اسی کے ساتھ مکان، نمبر 5 بیوی۔ یہ ضروریات کے بالکل قریب قریب ہے۔ رب العزت دوسرے الفاظ میں یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، اے میرے بندے 5 نمازیں تو ادا کر لے، یہ تیرے 5 مسئلے میں حل کر لوں گا۔ ایک دوسری بات، ہم جو کہتے ہیں، اب ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ 5 مسئلے جو حل ہوں گے، حدیث پاک میں اشارہ تو رزق کے بڑھنے کا آتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، رزق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کھانا۔ رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے انسان ایک ضرورت کے طور پہ استعمال کرے۔ تھکے ہوئے ہیں، اس وقت رزق کا مطلب آرام اور بستر ہے۔ سردی ہے، گرم ہیٹر، اس وقت اسے رزق کہیں گے۔ بھوک لگی ہے، اس وقت کھانے کو رزق کہیں گے۔ رزق کا مطلب صرف روٹی اور پانی نہیں ہے، رزق کا مطلب انسانی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت یہ فرما دیتے ہیں کہ اے بندے اگر تو نماز پڑھے گا میں تیرے مسئلے حل کروں گا، تیرے رزق کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ ہمارے یہاں سوچ چھوٹی ہوتی ہے تو اس لیے مطلب چھوٹا سمجھتے ہیں، مطلب روٹی، مطلب پانی نہیں، بلکہ ضرورت، اور ضرورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، کپڑا ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ اور دوسری اس میں علماء کرام نے حکمت 5 کی عدد میں یہ لکھی ہے، ہمارے 5 سینسز، حواس خمسہ جسے ہم کہتے ہیں، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، اور اسی طرح سننا اور محسوس کرنا۔ تو فرمایا گیا تو صحت بھی چاہتا ہے، نماز کا معاملہ تو کر لے گا، تیری صحت کو باقی ہم رکھیں گے۔ اور انسان ایک ایسا معاملہ اپنے جسم میں رکھتا ہے،
اپنی اس دنیا کو بہتر نہیں بنانا چاہتا، بلکہ قرآن پاک مومن کے بڑے ظرف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم مومن ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا بھی بہتر بنا، اور ہم چاہتے ہیں فی الآخرت حسنہ، آخرت بھی بہتر بنا۔ تو اس بنیاد پہ اللہ رب العزت علماء اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی انسان کی کافی ضرورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، جب انسان کو موت آ رہی ہے اچھے انداز سے آئے۔ نمبر 2، جب قبر میں اتارا جا رہا ہے تو اس وقت کوئی دہشت اور وحشت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں برا ہوتا ہے قبر میں اتارا جاتا ہے تو فرشتے خوفناک، دہشت ناک، وحشت ناک شکل میں آتے ہیں، اس کی آنکھیں بالکل نیلی ہوتی ہیں اور اس کا چہرہ جسم بالکل کالا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ کے اندر اس کا پس منظر یاد کر لیں، سوچ لیں کیا عالم ہوگا کہ آنکھ کا نیلا بالکل شدت کا نیلا اور جسم بالکل کالا، ایک خوفناک معاملہ ہوگا، ایک خوفناک دہشت اور وحشت ہوگی۔ اس وقت انسان چاہتا ہے کہ میرا معاملہ اچھا رہے، اور میدان حشر اس کے اندر کہ جب کتنی ہی تکلیف ہوگی اس وقت بھی چاہتا ہے کہ وہ اچھا رہے۔ اسی طرح پل صراط، مطلب کچھ بس ہوا کے اندر چلنے جیسے معاملے کو ہی کہتے ہیں پل صراط کا معاملہ۔ ایک دوست سے بات ہم نے کی تھی، مطلب یہ کہ اسے جب کہا گیا تھا کہ یہ پل صراط ہے، اتنی لمبی ہے، اتنی باریک ہے، اتنی پتلی ہے، تو دوست نے کہا کہ یار جب اتنی پتلی اتنی باریک ہے تو ہم کیسے چلیں گے؟ میں نے کہا دیکھو، ایک ہے آخرت کی پل صراط، ایک ہے دنیا کی پل صراط۔ دنیا کی پل صراط یہ ہے کہ تمہارے پاس حلال اور حرام کا پڑا ہے، تمہارے پاس حلال کا تھوڑا ہے، حرام کا زیادہ ہے۔ یہاں کی پل صراط یہ ہے تھوڑے حلال کو لے لو، زیادہ حرام کو چھوڑ دو۔ تم جا رہے ہو، تمہارے پاس اختیار ہے، نظر اٹھاؤ، سامنے نامحرم ہے، تم اسے دیکھ بھی سکتے ہو اور نظر جھکا بھی سکتے ہو۔ جی چاہ رہا ہے میں اسے دیکھوں، اور اللہ فرما رہا ہے نظر جھکاؤ۔ یہاں کی پل صراط ایسی جیسے ہیں، ہم دنیا کی پل صراط کو ہم پار کر لیں، آخرت کی پل صراط کو اللہ پار کروائے گا۔ یہ دوست کو میں نے کہا۔ اور یہاں پہ اور پانچویں چیز میزان میں جب ہمارے نامہ اعمال تول رہے ہوں گے، یہ جو آج کی نماز ہے، آج کی زکوٰۃ ہے، آج کے حج ہے، جن کا جسم نہیں ہے، یہ کل قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ تو جب تولے جائیں گے تو اس وقت انسان چاہے گا اے کاش کہ یہ جو میرے مرنے قبر سے لے کر میزان میرے معاملات کے تلنے تک میری ہر چیز درست ہو، میرے ہر چیز کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، میں چاہتا ہوں ہر چیز ٹھیک ہو۔ یہ 5 بڑے مسائل ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ دنیا کے اندر 5 نمازوں کو تم ادا کر لو گے، کل قیامت کے دن ان 5 تکلیفوں سے میں تمہیں بچا لوں گا۔ یہ ایک معاملہ ہے، اگر ہم 5 نمازوں کو اپنے اندر اتار لیں گے تو انشاءاللہ۔ اب کسی دوست سے بات ہو کہ نماز پڑھ دے، ہاں یار او بہک ڈو رہا ہے، میں نے بہک ڈو پڑھ گئے۔ دوستو جب 1-2 کا معاملہ ہوگا تو پھر یہاں پہ فائدے بھی تو 1-2 ہوں گے، اور اگر ہم اللہ کی رحمت کو مکمل سمیٹیں گے تو نتیجہ بھی انشاءاللہ مکمل کا مکمل ہی ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اور اس کے اندر تھوڑے ہی مسئلے سے ہمارا اتنا بڑا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تو 5 نمازیں اس مسئلوں کے سامنے اگر پیش کریں تو کیا چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جسم یہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے آپ پہ ایک چھری چلا کے یا کسی طریقے سے اپنے آپ کو ذبح کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے کسی اور کو قتل کرنا۔ اس پہ وجہ اٹھائی گئی، کیوں؟ کیونکہ جس طرح کسی اور کو ہم قتل اور ذبح کرتے ہیں، ہم نے کسی کی جان کو مارا ہے جس پر ہمارا اختیار نہیں تھا، اور ہم یہ کام کر چکے ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں واضح فرماتے ہیں اے مومنو، یہ جسم تمہارے پاس ہے، تمہارا نہیں ہے، ہم نے اسے خرید لیا ہے۔ اے اللہ کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، تمہاری جنت ہے، جسم ہمارا ہوگا۔ یہاں پہ تم نے کچھ ہماری باتوں کو ماننا ہوگا، اور کل قیامت کے دن جنت ہم نے تمہیں دینی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف دینا بھی۔ وہ صحابی رسول جب بیٹھے تھے لمبی لمبی عبادت کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تھا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری جان کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے مال کا بھی تجھ پہ حق ہے، تو ان کا خیال کرو۔ اسی طرح کے یہ معاملے۔ تو یہ اللہ رب العزت علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ 5 نمازوں کی ایک حکمت ہے کہ اگر ہم یہ پڑھ لیں گے تو دنیا کے اندر ہمارے 5 کے 5 مسئلے حل، صحت بھی اعلیٰ، اور کل قیامت دن یہ جو 5 بڑے مسئلے ہیں انشاءاللہ اس سے جب ہم چھٹکارا پا لیں گے، نتیجہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ جنت ہے۔ دوسری چیز، 5 تو چلو اوقات رکھے، 5 اوقات کو تقسیم کر کے اس انداز میں کہ پہلے صبح، پھر اس کے بعد ظہر میں، پھر اس کے بعد عصر میں، پھر اس کے بعد مغرب میں، پھر اس کے بعد عشاء میں، یہ اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے اندر 5 منٹ کے وقفے سے ہم 5 پڑھ سکتے تھے، بات تو 5 کی تھی، ویسے تو ہو سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس انداز سے اس کو 5 میں کیوں تقسیم کیا ہے؟ اس کی بھی علماء کرام نے حکمتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، صبح کی نماز۔ اس کے اندر حکمت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کے دن جنتی جنت کے اندر جائیں گے
पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नकुम सतरौना रब्बकुम, और खुशखबरी हो तुम लोगों को मोमनो कि अनकरीब तुम्हारी आंखों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करना है जन्नत के अंदर। तो जब कल क़यामत के दिन दीदार होगा, कल क़यामत के दिन दीदार उस शख्स को होगा जो सुबह के वक़्त में अल्लाह की इबादत करेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुबह की नमाज को ही फ़र्ज़ करार दे दिया। इसकी ये एक हिकमत में हिकमत। और दूसरी हिकमत सुबह की ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया, इस दुनिया के अंदर उतारा गया था तो अंधेरा था, और उस वक़्त रात और शाम का वक़्त था। तो वो बिल्कुल परेशान, जन्नत का आलम ज़बरदस्त किस्म का, फिर वहाँ से निकाल के इस दुनिया के अंदर आ गए तो वहाँ पे वो परेशान। फिर जैसे ही सुबह का वक़्त आया तो वो खुश हुए, और अंधेरे से एक रोशनी की तरफ अगर मामला चल पड़े तो फिर उसके बाद उनको भी तसल्ली हुई, और वहाँ पे उन्होंने शुक्राने के एक नमाज अदा की थी। तो उस अंदाज़ में उस शुक्र को बाकी रखते हुए यादगार के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुबह की नमाज को भी फ़र्ज़ करार दे दिया। ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक़्त में फ़र्ज़। इसके उलमाए किराम हिकमत ये लिखते हैं कि सूरज को देखें तो इसके अंदर तपिश है, और इस अंदाज की तपिश है कि अगर हम सर्दियों में भी काफ़ी देर बैठने लग जाएं तो फिर उसके बाद दिल उकता जाता है। जिस्म एक आकर डिग्री पे इतना थक जाता है, उकता जाता है कि अब हमने बिल्कुल साए के अंदर जाना है, अब मज़ीद हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि इस जिस्म को हमने तपिश देनी है। तो यहाँ पे जब ये शिद्दत याद आती है, ए अल्लाह, ज़हन में सवाल आता है, अगर आज की ये सख्ती हम नहीं सह पा रहे तो फिर उसके बाद ये तो करोड़ों, एक खरबों, एक इससे बढ़ के भी शिद्दत वाली जहन्नम होगी, वो कैसे हम मसले को हल करेंगे, ये जिस्म कैसे सहेगा। फरमाया गया नमाज तुम पढ़ लो, जहन्नम से मैं बचा लूँ। असर की नमाज का सिस्टम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है, मछली के पेट के अंदर थे, और काफ़ी अरसे के बाद जब उनको निकाला गया था, निकालने के वक़्त जब वो दुनिया के अंदर दोबारा मछली के पेट से निकल कर तशरीफ़ लाए थे, उस वक़्त असर का वक़्त था। अब यहाँ पे उलमाए किराम ये इशारा लिखते हैं और बात लिखते हैं कि जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, मुसीबत में थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको निकाला, वो असर का वक़्त था, और शुक्राने का एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उन्होंने एक मामला चलाया। तो आज इंसान भी दुनिया के पेट में उतर के तकलीफ़ों में है, परेशानियों में है। इशारा है इस बात की तरफ, ऐ मेरे बंदे, मैं अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला है, अगर तुम इस वक्त नमाज पढ़ लोगे मैं तुम्हें दुनिया के मसलों के पेट से भी निकाल सकता हूँ। ये एक इनकी हिकमत। इसी तरह मगरिब का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जब पेश हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस वक़्त कबूल फरमाई तौबा, वो मगरिब का वक़्त था। तो अब हमारा सारा दिन का मामला गुनाहों के अंदर, अगर कोई गलतियों के अंदर, कोताहियों के अंदर गुजरता है, फिर आखिर में मगरिब का वक़्त आता है, ए अल्लाह, सूरज निकला था, रोशनी हुई थी, आदम अलैहिस्सलाम भी खुश हुए थे, हम भी बाहर आए थे, हमने कमाया, दुकान पे गए, दफ्तर में गए, हमारे यहाँ मामला, कभी गुस्सा आ गया, थोड़ी सी अपने मतलब के लिए झूठ बोल दिया, बहुत कुछ कर लिया, अल्लाह क्या करेंगे। फरमाया मगरिब है, कर लो, तुम्हारे बाप आदम की भी तौबा कबूल की थी, तुम उससे छोटे हो, तुम्हारा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी हमारी तौबा कबूल फरमा लेंगे। इशा की नमाज, अगर हम इसको देखें इस अंदाज से, इस तरीके से, ये उम्मत मुहम्मदिया की शान है। ये इशा की नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ही अता फरमाई है, और इस अंदाज से, इस तरीके से हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी इसी बात को एक कोट करते हैं कि ये इशा की नमाज हमारी इस कौम, इस उम्मत की शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। और अगर हम देखें इसकी हिकमत कि आका अलैहिस्सलाम को जब मेराज शरीफ कराई गई थी, वो तकरीबन रात का वक़्त था, वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से शुरू हुआ था। वहाँ पे अब उलमा इशारा लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम को जिस्मानी मेराज कराई थी। अब उम्मती के दिल में शौक़ उठता है, ए अल्लाह, हम हर मामले में पैगंबर की नकल करना चाहते हैं, हम हर तरीके से उन जैसा होना चाहते हैं, आपने उनको जिस्मानी मेराज करा ली है, हमारे लिए क्या मसला और क्या पैकेज होगा। फरमाया गया, ए मेरे बंदे, इशा की नमाज तू पढ़ ले, इसे मेराज का दर्जा मैं दे दूँगा। ये एक इनकी हिकमतें और दनाइयाँ हैं। सबसे पहले ये सवाल कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तादाद में 5 क्यों रखे, ये भी हल। फिर उसके बाद दूसरा कि इन मुकर्ररा औकात के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ही मुकर्रर फरमाया है, ये क्यों, इसकी भी हिकमतें बता दी गई। अब तीसरी बात ये कि ये जो नफल नवाफिल हैं, ये 2 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, इसकी क्या हिकमत है। फरमाया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हमारे यहाँ जो फरिश्ते हैं, हमने इनको पैदा किया है तो इनके पर भी होते हैं, किसी के 2 हैं और वो लेते हैं अपने, इससे उड़ते हैं और परवाज़ को लेते हैं और परवाज़ की तरफ, बुलंदी की तरफ चढ़ते हैं। तो ऐ अल्लाह,
ہمارا پھر کیا سسٹم بنے گا؟ آپ نے فرشتوں کو جسمانی طور پہ ان کے لطیف جسم میں آپ نے پر تو دے دیے ہیں، وہ اپنے پروں کے ذریعے سے پرواز کرتے ہیں، ہمارے لیے پرواز کیا ہوگی؟ تو فرما دیا گیا جب میں نے ان کو پر دیے ہیں، یہ اڑتے ہیں، ان کی بلندی ہے، اے میرے بندے تو زمین پہ رہ کے تو مزید بھی جھک جا، اس کو بلندی ہم تسلیم کریں گے۔ یہ ایک حکمتوں سے بھری ہوئی ہماری نماز ہے۔ اگر ہم آج کے دور پہ کتنے ہمارے سامنے کتنی ایسی جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کی طرف سے، میڈیکل سائنس کی طرف سے کتنی ایسی باتیں ہیں، رجحانات ہیں کہ نماز پڑھو، نماز کے اندر کافی فائدے ہیں۔ اب فلاں ڈاکٹر ہے، کافر ہے، غیر ملک کے اندر رہنے والا ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنی آخری بات اس پہ پہنچاؤں، یہ جو مسلمانوں کی نماز حال ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کا قیام زبردست، کوئی کہہ رہا ہے کہ رکوع کے اندر، اب ایک مرتبہ کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ایک ڈاکٹر کے پاس بندہ آیا کہ میرے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، کہا آپ نماز پڑھتے ہو؟ کہا ہاں جی میں نماز تو پڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں آپ نماز نہیں پڑھتے۔ کہا نہیں جناب محترم، آپ میری مسجد میں تشریف لائیے، میرے دوست ہیں، میری ماں کی مسجد کی پارٹی ہے، میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، انہی کے پاس میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ کہا پھر دو باتوں میں ایک تو یہ ہے، دو باتوں میں ایک بات ضرور ہے، یا تو تم نماز پڑھتے ہی نہیں ہو، یا اگر پڑھتے ہو تو ویسے نہیں پڑھتے جیسے پیغمبر کا فرمان ہے۔ کہا کس طرح؟ کہا اگر تم صحیح طریقے سے پڑھو نا، یہ میری سرچ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اگر تم رکوع صحیح انداز سے کرو تو گھٹنوں کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے ہمارے دنیاوی مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں، ہمارے لیے صرف ایک رکوع کی بات ہے۔ اب ہم دیکھیں یہ جتنی بھی اگر سرچز کو دیکھیں، میڈیکل سائنس جتنی محنت کر کے جس محنت کے بعد کامیابی کا دروازہ کھولتی ہے، سامنے سنت نبی کھڑی ہوتی ہے، وہ پہلے ہی پہنچی ہوئی ہوتی ہے، وہ پہلے ہی مسئلے حل کر چکی ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ یہ تکلیف سہ کر، محنت کر کے، خرچ کر کے جہاں پہ یہ پہنچتے ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت کا حکم پہلے ہی وہاں پہ پاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر انداز سمجھتے ہیں کہ کس انداز میں اتریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بہتری عطا فرمائیں گے، کس انداز میں اتریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوبصورتی رکھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو اس مشین کا پتہ تھا کہ اگر یہ گھٹیا پن میں اترنا چاہے تو کتنا نیچے جا سکتا ہے، اور اگر یہ بلندی اور پرواز کو لینا چاہے تو کتنا اوپر جا سکتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کے سارے مسائل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کھول کے رکھ دیے ہیں۔ اب اسے لو اور تم اپنا مسئلہ حل کرو۔ آج قرآن پاک کا ہمارے یہاں سسٹم کیا ہے؟ وہ ایسے ہی ہم نے کر رکھا ہے، ایک بیٹا ہے جو مشقتوں بھری زندگی گزار کے غیر ملک میں مزیدار ایک تنخواہ لیتا ہے اور ماں کو بھیجتا ہے، اور ماں کو چیک کی صورت میں بھیجتا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے پڑھی لکھی نہ ہونے کی وجہ سے کہ بیٹے نے مجھے خط لکھا ہے، محبت کی باتیں لکھی ہوں گی اور پیاری پیاری باتیں لکھی ہوں گی، وہی اپنے جسم کے اندر اسے اچھا سمجھ کے اسے چوم کے رکھ دیتی ہے، اور یہاں سے بیمار بھی ہے، اور کافی عرصے کے بعد یہ مر جاتی ہے۔ ہر مہینے چیک بھی آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بیٹا سال کے بعد اپنی ماں کے پاس آیا، وہ مری ہوئی ہے، اور خط کو دیکھا تو وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے ایک جگہ پڑے تھے۔ ہمارا یہی معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں چیک دیا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن دیا ہے، ہم نے اسے کیا کر رکھا ہے؟ ہم نے اسے یہی چیز کہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے یہاں مخلص ہے، اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیا رہا ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ کیا ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بالکل ہم آری ہیں، اس سے بالکل ہم دور ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مطابق کر لیں تو آج بھی مسئلے حل ہیں۔ میں چوتھے سال میں پڑھ رہا تھا، ہمارے استاد جی ہمیں پڑھانے لگے تو نور الانوار، یہ ایک کتاب کا نام ہے اصول فقہ کی، اس کے اندر انہوں نے ارشاد فرمایا تھا بیٹا کہ آپ اپنی اس کتاب کو حل کرنے کے لیے گائیڈ سے مدد نہ لینا۔ کیوں؟ ہم نے کہا استاد جی کیوں؟ فرمایا یہ جو میں پڑھا رہا ہوں یہ میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، کمر جھک چکی ہے، اور اس ہی کے اندر زندگی گزری ہے۔ میں مطالعے کتنی گائیڈ سے کر کے، کتنے مطالعے اور کتنی محنت کر کے آتا ہوں، اسٹڈی کر کے آتا ہوں، اگر تم مجھ سے لوگے تھوڑا بھی ہوگا، ستھرا بھی ہوگا، جچت اللہ بھی ہوگا، اور اگر تم کسی اور کی طرف بھاگو گے بکھرا ہوا بھی ہوگا، زیادہ بھی ہوگا، اور تمہیں وہ نتیجہ نہیں دے پائے گا۔ یہی چیز آج ہمارے لیے اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اگر ان کو لیں گے ہمارے لیے ہمارے تھوڑی چیزیں ہمارے مسئلوں کا حل بن جائیں گی، اور اگر ان کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد زیادہ کہ زیادہ ہم تکلیفوں میں اترتے جائیں گے، ہمارے لیے ہمارے مسئلے بھی حل کی صورت نہیں بلکہ حل بھی مسئلوں کی طرف چلے جائیں گے، بالکل پریشانی ہوگی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز میں پہل کرتا ہے، جلدی آتا ہے، نماز پڑھنا تو الگ بات، پہل کرتا ہے، آگے آتا ہے، تو اگر آج مسجد کے اندر ہم پہلے آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے بندے کو مقرب فرشتوں کے قریب کر دے گا۔ ان کا ٹھہرنا، ان کا بیٹھنا مقرب، ایک تو فرشتے، پھر اس کے بعد مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں آج دنیا کے اندر ہم
میں سے ہر ایک بندہ اگر کبھی وہ سفر کی گاڑی کے اندر وہ ٹکٹ بھی کٹوانا چاہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسی جگہ کی ٹکٹ ہو، ایسی جگہ کی وہ سیٹ ہو جہاں پہ میرے لیے آرام دہ سفر ہو، جہاں پہ وہ آگے کا سسٹم ہو، آرام دہ ہو۔ تو اسی طرح ہم کل قیامت کی دن کی تو اعلیٰ اور بہتر ہو آگے کی سیٹ چاہیں، وہ آگے کی سیٹ ہمارے لیے یہی ہے کہ اگر آج ہم نماز بہتر رکھیں گے، اللہ رب العزت کل قیامت ہمارے لیے بہتر رکھیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، لوگو نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا تو گویا ہم یوں سمجھیں گے کہ اس نے پورے دین کو قائم کیا، ومن ہدمہا، جس نے اس کو ڈھا دیا، گرا دیا، فقد ہدم الدین، گویا اس نے پورے کے پورے دین کو ڈھا دیا، پورے کے پورے اسلام کو گرا دیا۔ تو ان کو اس پتہ چلا اس نماز کا لے لینا ساری چیزوں کا لے لینا، اور اس کو چھوڑ دینا ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر نماز بسائیں گے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے اندر ہماری دنیا کے بھی حل ہیں اور اسی کے اندر ہمارے لیے آخرت کے بھی حل ہیں۔ اور نماز صرف ہمارے جسمانی پاکیزگی نہیں، ہماری روح کا بھی ذریعہ ہے پاک ہونے کا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، ذرا بھلا مجھے یہ بتاؤ، ایک بندے کے گھر کے پاس ایک نہر ہو، 5 وقت وہاں پہ غسل کرتا ہو، تم یہ سمجھتے ہو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی ہوگی؟ یا رسول اللہ بالکل نہیں۔ فرمایا اسی طرح ایک مومن کی مثال ہے کہ جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کے جسم میں کوئی میل باقی نہیں رہتی۔ اب یہاں پہ 2 قسم کی باتیں، حدیث بتا رہی ہے نہاؤ گے جسمانی میل ہٹ جائے گی، پھر اس کے بعد اس مثال کو جس پہ فٹ کیا وہ نماز ہے۔ تو جب نماز پڑھیں گے تو ہم نماز پڑھنے سے ہماری جسمانی اور روحانی جتنی بھی فضول چیزیں ہوں گی، اضافی چیزیں ہوں گی، نقصان دہ چیزیں ہوں گی، میل کچیل ہوگی، اللہ رب العزت اسے بھی صاف کر دیں گے۔ تو ہمارا جسم پاک صاف ہوتا ہے پانی سے، اور روح پاک ہوتی ہے ہماری نماز سے، مل کے ہمارے لیے مسئلے حل۔ اب اگر ہم اس کو نہ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کل مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب ایک سردی کا موسم ہے، وہ جرسی بھی نہیں پہن رہا اور چاہ رہا ہے کہ میری سردی بھی مٹے۔ کیسے مٹے گی؟ تمہیں تمہارا اگر مسئلہ پتہ ہے، تمہیں تمہارا حل بھی پتہ ہے، پھر اس کے بعد بھی اسے نہیں لے رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری ضد ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں پہ مسئلے بنے ہوئے ہیں تو پھر ان کا حل بھی بنا ہوا ہے، ان کو لے کے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی مبارک میں دیکھا ہے، جب بھی ان کو کوئی سخت امر پیش آتا، جب بھی کوئی پریشانی کا معاملہ بنتا تھا، تو یہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کا جو پہلا قدم ہوتا تھا وہ نماز کی طرف اٹھتا تھا، اور جب وہ نماز پڑھتے تھے اللہ رب العزت ان کے مسئلوں کو حل کر دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید اپنی رحمتوں میں لے لیتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارا دل نہیں لگے گا، نہیں بھائی یہ بات یاد رکھی گیا، یہ جو دنیا ہے یہاں کی عبادت تکلیفی عبادت ہے، مزہ آئے یا نہ آئے ہم نے عبادت کرنی ہے، یہ ایک اضافی چیز ہے مزے کا آنا۔ اب 2 ہی باتیں ہیں، یا تو عبادت میں مزہ آئے گا یا نہیں، جو اگر مزہ آ رہا ہے پھر تو کرنا ہی چاہیے، پھر تو بات ہی بہتر ہے، کیوں؟ مزہ بھی آ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے کرو، اور اگر مزہ نہیں آ رہا تو اب بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم عبادت مزے کے لیے کر ہی نہیں رہے، ہم تو اللہ کے حکم کے لیے کر رہے، اور وہ تو باقی ہے، ہمارے 4 فرائض ادا کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوں گے، تو یہ تو راستے کی اضافی چیز ہے۔ جیسے یہاں سے اسلام آباد کا جانا، اب گاڑی کے شیشوں میں بالکل بلیک کور لگا ہو، ہم کہیں گے یار باہر کی خوبصورتی نظر ہی نہیں آ رہی، کہا جائے گا یہ اضافی چیز ہے، یہ تمہارے مقصد میں رکاوٹ نہیں ڈال رہی، آ جائے تو تمہاری آنکھوں کی لذت ہے، مزے کی بات ہے، لیکن اگر نہیں آئے تو تم نے منزل پہ جانا ہے، تمہاری منزل تمہارا راستہ کراس ہو رہا ہے، تم منزل کی طرف قریب ہو رہے ہو۔ تو اسی طرح ہماری نمازوں کی مثال بھی ہے، بلکہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ایک مرید نے خط لکھا، حضرت جی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا۔ اب حضرت کا جواب سنیے، فرمایا بیٹا مزہ مزے میں ہے، مزے وہ جو شہوت کے وقت کا پانی نکلنا، کہ اگر مزہ لینا ہے تو وہ وہاں کا تعلق ہے، تم نے یہاں پہ مزہ آئے بھی تو عبادت کرنی ہے، مزہ نہ آئے بھی تو عبادت کرنی ہے، تم نے عبادت کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا عبادت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جسم میں لذت محسوس کرو، لذت آئے نہ آئے یہ ہماری چیز ہے، اسے چھوڑ دو، اور عبادت کریں نہ کریں یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرو۔ اب یہ تو ایسی چیز ہو گئی کہ یہ ایک اضافی چیز ہے، اگر ہو نہ ہو اس کی ایک ہی بات ہے، اور اگر ہم دھیان سے پڑھیں گے، صحیح طریقے سے پڑھیں گے، آج کا ہمارے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ایک طرف ہمیں علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں اگر نماز پڑھو گے تمہارے مسئلے حل ہیں، دوسری طرف یہی دیکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز بھی پڑھی ہے، عصر کی نماز بھی پڑھی ہے، مغرب کی بھی پڑھی ہے، اور مسئلوں کا حل بھی نہیں ہے، وہی پریشانی ہے۔ تو اس کے اندر اس کا جواب یہ ہے، یقین جانیے مکمل شرائط کی رعایت رکھ کر نماز پڑھو، اللہ ضائع نہیں کرتا، اللہ رب العزت ہمارے مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے چیخ لگائی اور گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ جب یہ دوبارہ اٹھنے پر پوچھا کہ حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا میں قیام میں قرآن پڑھ رہا تھا،
پڑھتے 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 اتنی پرواز ہوئی کہ جس نے اتارا ہے میں اس کی آواز سننے لگا۔ یہ مومن کی معراج ہے۔ ذرا ہم اس کو پڑھیں تو صحیح، ذرا ہم ان کو جانیں تو صحیح۔ یہ نماز ہے، وہ مسئلے حل کرا۔ اب پتہ چلا پرسنلی طور پہ اس سسٹم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہمارے مسئلوں کو حل کر سکے۔ یہی تھی نا امام جعفر صادق کہ اللہ رب العزت فرمایا گیا کہ جس نے نازل کیا اس تک میں پہنچ گیا، اور ہم ہیں کہ ہم اپنے مسئلوں کے حل تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذاتی طور پہ نماز میں صلاحیت اللہ رب العزت نے رکھ دیا کہ تمہارے مسئلوں کو حل کرے۔ اب کس انداز سے پڑھنا ہے وہ بھی تو پورا کریں۔ ہم کام کو لے لیتے ہیں، طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وضو کرنا ہے، جی جناب وضو کرنا ہے، کس طرح کہ کبھی یہ چیز خشک اور کبھی وضو کے اندر بولنا۔ یہ بات یاد رکھی کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن وضو کر رہا ہوتا ہے تو ایک نور اور برکت کی چادر کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے، یہ بولتا ہے وہ پھٹ جاتی ہے، پھر برکتیں کہاں پہ؟ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، ان کو نماز میں بھول ہو گئی۔ نبی علیہ السلام پھر اس کے بعد جو بعد میں مسئلہ واضح ہوا، کہا تمہارا صحیح وضو نہ کرنا امام کو بھلا دیتا ہے۔ ایک چیز کا اثر دوسرے پہ پڑ رہا ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے، ایک کا اثر دوسرے پہ پڑتا ہے۔ ہمارا وضو کس طرح، ہماری باتیں، ہماری گپ شپ، اچھا پھر ذہن کہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو مکمل رعایت رکھنا ہمیں منزل کے قریب کر دے گا، اور اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد جیسے بھی کرتے پھر ایک تو پھر خانہ پوری ہے، پھر وہ جیسے بھی کریں۔ تو اگر ہم جس کام کو دیکھا اس کے مقصد سے جاتا ہے، مقصد حاصل نہیں ہو رہے، کام ہو رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کام نہیں ہو رہے۔ کام ہمیں مقصد تک لے کر جائیں تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کے اندر، اور یہ تو فائدہ ہے کہ اگر پڑھیں گے تو یہ فائدے ہیں، اور اگر چھوڑ دیں تو نقصان کیا؟ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان واضح طور پہ ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا، اور لوگوں تم میں سے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی فقط کفر، اس نے کفر کی، اس نے ناشکری کی۔ تو یہ چیز ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہی تو ہے۔ یہ نماز ہی تو ہے کہ ہمیں اسلام اور کفر کے درمیان میں ایک فرق کے طور پہ واضح کر دیتی ہے۔ سکون اسی چیز کے اندر ہے، اگر ہم نماز کو لیں گے تو سکون ہے۔ حضرت ایک فرمایا گیا، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ انہی چیزوں کے اندر سکون ہے۔ اپنی کارگزاری ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک جگہ گئے ہوئے تھے، دعوت دیا، کافر مسلمان ہوا، متاثر ہو کر آدھے کلمے پہ بے ہوش ہو گیا۔ ہم نے کہا یہ کیا معاملہ؟ دوبارہ وہ اٹھا، ہوش میں آیا۔ ہم نے کہا کیا مطلب تمہارے ساتھ ایسا معاملہ؟ ہم نے تمہیں کلمہ پڑھایا، آدھا کلمہ لا الہ الا اللہ پہ پہنچے تھے، ابھی بے ہوش ہوئے۔ کہا پھر پہلے آپ تو مجھے کلمہ پڑھیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ کلمہ پڑھا دیا گیا۔ کہا اللہ رب مجھے بہت کچھ دیا گیا تھا اور میرے پاس بہت اختیارات تھے، میں پوری دنیا گھوما ہوں اور میں نے مزے کے لیے ہر وہ جو آپ سوچ سکتے ہیں میں نے کیا ہے، لیکن یہ دل کی جگہ خالی تھی اور وہ بالکل پر نہیں ہو رہی تھی، اور اسی کو اس دل کو پورا کرنے کے لیے میں پوری دنیا گھوما ہوں، لیکن مجھے آرام کہیں نہیں آیا۔ وہ چیز خالی تھی اور تکلیف بھری تھی، اور اسی کو پورا کرنے کے لیے میری ساری کوشش تھی، نہیں ہو سکا۔ یہ جو آپ نے دو لفظ پڑھائے نا، کیا ہوا ہے کہ اس دل کو آ کے اس نے پورا کر دیا، مکمل ہوا، اور میں سکون کی انتہا پہ پہنچ کے میں برداشت نہ کر سکا اور اس لیے بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو سکون اسی چیزوں میں ہے، لا الہ الا اللہ ہے، ذکر اذکار ہیں، اور اسی طرح نماز ہے۔ ذکر کا اعلیٰ صورت تو یہی نماز ہے۔ اسی کو لیں گے اللہ رب العزت دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اس کو چھوڑیں گے نہ دنیا ہے نہ آخرت۔